آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور اس میں بعض لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں، بعض لوگ آخر میں آتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس طرح کام کیا جائے۔ بہرحال اس وقت جو بات میں نے گزشتہ کل چھوڑی تھی، یعنی جمعرات کے دن، اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں الحمدللہ، اور ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جس ماحول میں، جس دنیا میں، جس ملک میں، جس حالات میں ہم رہتے ہیں، اس میں دوسری چیزوں کی بھی محبت داخل ہو جاتی ہے، اور ہمارے دل میں اچھی محبت بھی، بری محبت بھی، صحیح بھی، غلط بھی، بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ تمام باطل محبت کو دل سے نکال کر خالص اللہ کی محبت کو ہم دل میں رکھیں، اس لیے کہ اللہ کی محبت دوسری محبت کو ساتھ شرکت کو اختیار نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال کی محبت بھی ہو، بیوی کی محبت بھی ہو، بچوں کی محبت بھی ہو، دنیا کی محبت بھی ہو، اور تم چاہیں کہ آخرت بھی مل جائے، ہم خدا خواہی وہ ہم دنیائے دوں، اللہ کو بھی چاہو اور دنیا بھی ملے، این خیال استو محال استو جنوں، دونوں میں سے کسی ایک کو نکالنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو باطل محبت کو نکالو، اور اگر باطل محبت ہی کو رکھنا ہے تو رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں آئے گی نہیں، رہے گی نہیں۔ اور اس میں بہت تفصیلات ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے جو میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ جس طریقے سے سائیکل سیکھنے کے لیے، جس طریقے سے پیدل چلنے کے لیے ہم نے پہلے عزم کیا تھا کہ مجھے پیدل چلنا ہے، مجھے سائیکل سیکھنی ہے، سمجھ میں، اب تم نے شروعات کی، پھر گرے پڑے سب کچھ ہوا، لیکن وہ سب برداشت کرتے رہے، اور جو تمہارا ایک مقصد تھا سائیکل سیکھنا وہ اس کے اوپر لگے رہے، تو آج یہ حالت ہو گئی کہ سائیکل چلا لیتے ہو اور کیا ہزاروں میلوں کی سفر کر لیتے ہو، لیکن ایک مرتبہ بھی نیچے گرنے کا موقع نہیں آتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب ہم نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی محبت اگر دل میں پیدا ہو گئی اور یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن گیا، یا اس آدمی کے دل کا اصل مقصود ہے بس مجھے تو اللہ چاہیے، یہ اگر ہو گیا تو اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ملے گا، وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم محنت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو پہلا عزم مصمم چاہیے کہ مجھے سائیکل سیکھنا ہے، اس طریقے سے کسی کام کو کرنے کے لیے ہم طے نہیں کرتے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ہوتی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو تمہیں یہ طے کرنا پڑے گا، خود ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں اچھی ہے، یہ چیزیں بری ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے اچھا قرار دیا ہے وہ اچھی ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے برا قرار دیا ہے وہ بری ہے۔ اور اس میں تو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، اب حضرات جانتے ہی ہیں، سمجھ میں آ گیا۔ اب تمہیں آج سے یہ طے کرنا ہے کہ مجھ میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، جس کو ہم روحانی امراض سے تعبیر کرتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور اس قسم کی چیزیں، شہوانیت کے اعتبار سے شہوت، مرد کی شہوت، عورتوں کی شہوت، یہ شہوت، وہ ساری چیزیں، مال کی محبت، اقتدار کی ہوس، دنیا کی لالچ، یہ سب چیزیں جو ہے یہ بری ہے، اس لیے کہ ان میں اگر تم لوگوں کتنی محبت تم کو مال کی مل جائے، کتنی اچھی عورتیں تمہیں مل جائے، لیکن کبھی دوام اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یا تو تمہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا، موت آئے گا تو چھوڑ کر جاؤ گے،
یا وہ مر گئی تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ تمہارے حاصل ہو گئی تو ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے ساتھ رہے گی۔ زندہ ہے تو تمہارے ساتھ، روح نکل رہی ہے تو تمہارے ساتھ، مر جاؤ گے تو قبر میں تمہارے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئے نا؟ اللہ کی محبت کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ باطل محبت کو نکال کر ہمیں صحیح اور کامل اور حقیقی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بڑا کام، بڑی چیز اور بہت ہی اونچی قیمتی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو بہت ہی مشقت، بہت ہی محنت وغیرہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی جو محبت ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کا کسی ثمن میں، قیمت میں تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت 50 روپے کلو ہے یا 27 روپے کلو ہے یا لاکھ روپے کلو ہے، اس طریقے سے سوچ نہیں سکتے، بہت قیمتی ہے۔ اب ایسی قیمتی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت بھی بہت سخت ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو حاصل کرنے کے بہت آسان راستے بتا دیے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن ہم ان آسان راستے کے مقابلے میں ہمارا نفس آ جاتا ہے، اس آسان راستے کے مقابلے میں شیطان آ جاتا ہے، اس آسان راستے کے مقابلے میں دوست احباب آ جاتا ہے، ہم اس کی بات کو مان کر اس سے ہم ہٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نقصان ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے اور اسی طے کرنے کی وجہ سے ہم نے تصوف میں قدم رکھا ہے، تصوف میں قدم رکھا ہے کہ تصوف کو سیکھنا ہے، تصوف کو جاننا ہے، تصوف کے مطابق عمل کرنا ہے، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل محبت کو نکال کر اپنے دل میں خالص اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جب تصوف کو ہم نے اختیار کیا ہے تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں آہستہ 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 جو برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو چھوڑنے کا عزم مصمم کرنا چاہیے، اور اس لائن کی جو اچھی چیزیں ہیں، حسنات ہے، ان حسناتوں کو آہستہ آہستہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، جس کے اصول اور ضوابط وغیرہ سب کچھ ہے۔ سمجھ میں آنے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ گھنٹوں تک تقریریں سنتے رہتے ہیں، لیکن جہاں تقریر ختم ہوئی وہیں بدن جھاڑ دیا، اٹھ گئے، اور پھر ختم کا ختم، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اگر تم نے کچھ سنا تو اس میں کسی پر بھی نوٹس لگاؤ کہ بھئی یہ بات اچھی ہے، اب یہ مجھے پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ جب تک یہ عزم مصمم نہیں کرو گے، جب سائیکل سیکھنے کا پکا ارادہ نہیں کرو گے، وہاں تک تم کبھی سائیکل نہیں سیکھ سکتے۔ تیرنے کا ارادہ نہیں کرو گے، وہاں تک ہر کام میں یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو کبائر ہے، گناہ، بڑے بڑے گناہ ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ ان کبائر سے بچنے کا سب سے پہلے اہتمام کرو۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ آج ہی سے طے کرو۔ سمجھ میں یہ نہیں کہ ہاں دیکھیں گے کریں گے، دیکھیں گے کرنے میں تو یہ سارا زمانہ گزر گیا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اگر کچھ کرنا ہے تو آج ہی سے شروع کرو۔ جیسے اسکول میں جاتے ہی پہلے دن سے اقرا لکھنا شروع کر دیتے ہو تو لکھتے لکھتے تمہاری تحریر اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہی سے یہ طے کر لو کہ بھائی شرک کا کوئی کام نہیں کرنا۔ کون سی مشکل ہے اس میں؟ لا الہ، ہم مسلمان ہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ شرک کا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے علاوہ دوسرے جو ہے بڑے بڑے گناہ، ان گناہوں کو یاد کرتے رہو۔ سارے گناہ ایک ساتھ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ عادت پڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تو ہم گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ کون کون سے برائی ہیں، بری چیزیں ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں سب کو گنانے میں پھر وقت ختم ہو جائے گا، میں یہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خود اپنے طور پر طے کرو
کہ مجھ میں یہ برائی ہے، مجھ میں یہ برائی ہے، مجھ میں یہ برائی ہے، مجھ میں یہ برائی ہے. سمجھ میں آنا؟ کسی کو بتانے کی، کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ طے کرو کہ آج سے میں کوشش کروں گا کہ 40 دن تک بالکل یہ غلطی، یہ گناہ، یہ کام میں بالکل نہیں کروں گا. سمجھ میں آ گیا؟ مثال دے لوں کہ اگر آج سے بیٹھ کر طے کرو کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. سمجھ میں؟ کون سا انعام لینا ہے تمہیں؟ کوئی انعام نہیں لینا ہے، لیکن یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے تمہیں لگ پڑنا ہے. اس کے لیے اگر تمہیں 10 منٹ پہلے آنا پڑے، 15 منٹ پہلے آنا پڑے، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب تم اس کو کر کے دیکھو. جب 40 دن تک کرتے رہو گے تو اس 40 دن کے انوارات کا دل پر اثر ہوگا اور دل میں فائدہ ہوگا. ابھی ہم طے بھی کر لیتے ہیں لیکن دوسرے ہی وقت میں معاملہ گڑبڑا گیا، بیوی نے روک دیا کہ ذرا یہ لانا ہے، اور اس لینے کے لیے چلے گئے کہ وہ پہلی صف والی بات ختم ہو گئی. پھر شروع کرو. سمجھ میں آنے؟ خود یہ اعتبار کرو کہ آج سے مجھے یہ کام کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مثلاً حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم میں بہت پایا جاتا ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں. آثار المنافق ثلاث. منافق کی نشانی 3 ہے. جو آدمی 4 بھی ہے اور 3 بھی ہے. آثار المنافق ثلاث، 3 نشانیاں منافق کی ہے. یعنی اس کا حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نشانی میں اگر کوئی پڑ گیا تو یہ نشانی اس کو کھینچتے 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 منافقت تک لے جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ کس طریقے سے؟ مثلاً دیکھو کہ یہ بخار آنا شروع ہو گیا، کسی کو بخار آنا شروع ہو گیا، سردی ہونی شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کھانسی آنی شروع ہو گئی. سمجھ میں؟ احتیاط کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوائی لاتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، پھر تندرست ہو جاتا ہے. اور اگر بد احتیاطی کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، دھیان نہیں کرتا، دوا نہیں لاتا، کچھ نہیں کرتا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ایسی میں بیٹھا رہتا ہے، پنکھے میں بیٹھا رہتا ہے، تو یہی بخار، یہی سردی کہاں لے جائے گی؟ ٹی بی پر لے جائے گی. ارے لے جائے گی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آثار المنافق ثلاث. منافق کی نشانی 3 ہے. اذا حدث کذب. پہلا کام، جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے میں کوئی مشقت اور کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا. سمجھ میں؟ آپ حضرت تو ماشاءاللہ جھوٹ نہیں بولتے، ہے کہ نہیں؟ کہ یہ بھی جھوٹ ہے. سمجھ میں؟ تو آج سے یہ طے کریں، ہم اپنے طور پر طے کریں کہ آج سے میں بالکل کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولوں گا. مشقتیں ہوگی، پریشانی ہوگی، الجھنیں ہوگی، مصیبتیں بھی آئے گی، لیکن سب میں اگر تم جمے رہے، سمجھ میں آ گیا، تو منافق کی ایک اثر، ایک نشانی تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان. جب امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے. سمجھ میں؟ اور تیسری چیز، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. یہ بھی ہمارے اندر عادت ہے، ذرا سی بات ہو گئی تیری ماں تیری بہن کی شروع کر دیتے ہم. سمجھ میں؟ تو اب ہمیں جب اصلاح کرنی ہے، اور شریعت نے اس کو بتایا ہے کہ یہ منافقین کی نشانی ہے، منافقین کی خاصیت ہے، ہمیں اس منافقین کی خاصیت سے بچنا ہے. سمجھ میں؟ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ بعض کرنے کی چیزیں ہیں اور بعض نہ کرنے کی چیزیں ہیں. کرنے کی چیزیں تو یہ جیسے میں نے ابھی بتائی، اس کے علاوہ بھی بہت سے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے. سمجھ میں آنے؟ بہت سارے گناہ ہے، لیکن اب سب کے سب ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ تم چھوڑ کر کیا چھوڑنا چاہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرو. اور اسی پر بتایا جا رہا ہے کہ آج سے یہ طے کرو کہ ہمیں جھوٹ سے ہم توبہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں تو بیعت میں توبہ ہی کروائی جاتی ہے. توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ وہ ایک رسمی ہے تو رسمی طور پر ہم بول لیتے ہیں، لیکن پھر جب عمل کا درجہ آتا ہے تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو
تو اس وجہ سے میں نے ابھی بتایا کہ کرنے کی چیز میں ابھی ایک چیز ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ نماز کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہے؟ طالب علم میں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کیسی ہوتی ہے پھر بھی سمجھ میں آج سے یہ طے کر دو کہ آج سے میں تمام نمازوں کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کروں گا، سمجھ میں آ گیا؟ اور ادا کرنے کی کوشش کرو، اس میں لکھ لو، رکھو کس دن کیا ہو جاتا ہے، وہ نہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میری غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہوں، میں آج سے پھر شروع کرتا ہوں، میں پھر تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، سمجھنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، اس سے توبہ کر لو، سمجھ میں آ گیا؟ نہ کرنے کی چیزیں یہ ہے، اب وہ میں سب نہیں گناتا اس لیے کہ پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ کرنے کی چیزیں ہیں وہ بھی کرو کہ آج سے میں سبق کو اچھی طریقے سے پکا پڑھوں گا، یاد کروں گا، جس کام کے لیے آئے ہوئے ہو، سمجھ میں؟ یا اس کے ساتھ کیا ہے، میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، صبح کو یاسین شریف پڑھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو خود جب تک آدمی خود ارادہ نہیں کرتا کسی کام کے کرنے کا، وہاں تک میں نے مثال بتائی تھی کہ اسکول میں ماں باپ نے زبردستی تم کو اسکول میں داخل کر دیا، اسکول کیا مدرسے میں بھی زبردستی داخل کر دیا، اب تم سبق پڑھتے نہیں ہو، تکرار کرتے نہیں ہو، کتاب کھولتے نہیں ہو، سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر علامہ بن جاؤ گے کہ نہیں بننے کے، سمجھ میں آنا، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ایمان کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں جمع کر رکھی ہے، بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو پھر جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ اگر ہمارے دل میں باطل محبتیں ہیں، ملعون محبتیں ہیں، سمجھ میں آ گیا، تو مغفرت بھی ہو جائے گی، سرٹیفکیٹ بھی ہاتھ میں مل جائے گا جنت میں جانے کا، لیکن پل صراط کے اوپر روک دیا جائے گا اور کہے گا کہ بھائی جنت میں جانا ہے، حسد کو لے کر جاؤ گے، کینے کو ساتھ میں لے کر جاؤ گے جنت میں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو جنت میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر تمہارا دل جل جائے گا، حسد ہے اس لیے، سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے جب تک یہ چیزیں نکلے گی نہیں، تمہارا دل صاف نہیں ہوگا، وہاں تک تم کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اسی طریقے کے ساتھ اسی دنیا میں تم دیکھ لو، سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے، ایک کو دوسرے کے حسد ہے، بھائی کو بھائی کے ساتھ ہے، پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے اور کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے میں ساری چیزوں کو تمہارے دل سے نکال کر پاک صاف کرتا ہوں، جاؤ جنت میں، ہمیں اس پر کوئی اشکال نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر ضابطہ کا معاملہ ہوا تو کہ جب تک تمہارا دل صاف نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم میں جاؤ، دل کو صاف کرو، کلائی لگا کر جیسے بڑی ڈیگ کو صاف کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جب تک یہ صاف نہیں ہو جائے گا جانا ہی نہیں جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اپنے مفتی صاحب گجوے سے جیب سے نکال کر کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بھی کیا، ابھی خود زیادہ تر یہ جو جس کتاب کے مصنف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ، ان کے یہاں تو مالی حقوق، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی بہت ہی کوشش کی جاتی تھی، سمجھ میں آنے؟ کسی کے پیسے لے لیے، اس کو ابھی تک نہیں دیے تو بھی کیا، نہیں دیے تو بھی کیا، سمجھ میں آئے؟ اور بہت سارے چیزیں، حقوق، ایک کے دوسرے کے اوپر حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت کے میں جانے سرٹیفکیٹ ہے، حدیث میں جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ تم کو داہنے ہاتھ میں مل گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا کہ ٹھہرو یہاں پر،
میں اپنے حق جو نماز نہیں پڑھی تھی، یہ رہ گیا تھا، وہ رہ گیا تھا، مجھے تو تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے حق معاف کرتا ہوں، جاؤ۔ لیکن تم تو آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہو۔ اب جس کا مال کھایا تھا، جس کو گالیاں دی تھی، جس کی غیبت کی تھی، جس کو برا بھلا کہا تھا، اس کا جو حق ہے اس حق کو آپس میں معاف کرو۔ جب تک معاف نہیں کرو گے تم جا نہیں سکو گے۔ اور یہ حقوق العباد جس کو کہتے ہیں، بندوں کے حق، بندوں کے حق، اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی سخت تاکید ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جانور ہیں جو مکلف نہیں ہے، گائے بھینس وغیرہ جو ہے نا، جانور جو ہے مکلف نہیں ہے ہماری طرح، وہ جہاں چاہے منہ ڈال لے، جہاں چاہے کھا لے، جہاں چاہے ایک دوسرے پر سوار ہو جائے، کوئی ان کو نہ گناہ کچھ نہیں، مکلف ہی نہیں ہے وہ۔ لیکن ان جانوروں میں بھی کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو دوبارہ وہاں پیدا کریں گے، یہی دنیا والے، اور ان کو کہا جائے گا کہ بھائی جس کا حق جس جانور پر باقی رہ گیا ہے تم کو وہ مارے اور تم اس کا بدلہ لے لو اور بدلہ لے کر اپنا حساب صاف کرو۔ چنانچہ وہ جانور جس کے اوپر حق ہوگا، سمجھ میں آیا نہیں، وہ جانور اپنا حق لے لے گا۔ اب لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، تم کو تو جنت میں جانا نہیں ہے، جانوروں کو تو جنت میں جانا نہیں ہے، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ کافرین جہنم میں سے دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یار، سمجھ میں آیا کہ انہوں نے تو کیا ہے مارا، بدلہ لیا، اور بدلہ لے کر وہ کیا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا، تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا کہ بھائی ایک دوسرے کا حق کو لے کر چھٹی کر دو، معاف ہو جاؤ، اب تمہیں جہنم میں جلنا نہیں پڑے گا۔ تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ تو اس وجہ سے یہاں ہم نے کسی کے پیسے مار لیے، کسی حدیث میں بہت ساری حدیثیں آتی ہے، وہ ساری حدیثوں کو تو تم پڑھے لکھے ہو، کیا بتانے کا۔ اگر کسی آدمی نے کسی کی ایک بالش زمین لے لی، آج کل لڑائی ہوتی ہے اسی میں، سمجھ میں آیا نہیں، بھائی بھائی میں لڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لڑتے ہیں۔ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمین اس کا نکال کر، جتنی اس نے زمین لی ہے، ساتوں زمین کا توق گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس بوجھ کی وجہ سے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اور جب تک ہم الف سے شروع نہیں کرتے، آج تک تو یہی ہوا کہ کیا یا نہیں کیا، تقریریں سن لی، سننے تک سن لی، لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، لیکن وہ ہم رہے وہیں کے وہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے تو پھر تمہیں آج ہی سے شروع کرنا پڑے گا، اور اچھے اخلاق کی کوئی باتیں اپنے اندر طے کر لو۔ برے اعمال جو بھی ہیں، برے اعمال ہر ایک آدمی کو معلوم ہے میں کیا برا کرتا ہوں، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس کے متعلق طے کرو کہ آج سے وہ چیزیں بند، سمجھ میں آ گیا نہیں، اور پھر آدمی آگے بڑھنا شروع کرے۔ اب آہستہ 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 کوشش کرتا رہے، اور کوشش کرنے کے بعد ابتدائی معمولات جو بتلائے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو، استعداد پیدا ہو، دل میں نور پیدا ہو، تاکہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکیں اور دوسرے وساوس وغیرہ کو ہم نکال سکیں۔ لیکن ہمیں تو کرنا ہے ہی نہیں، اور اس کی جگہ پر جو چیز نقصان دہ ہیں، جو چیز غفلت میں ڈالنے والی ہے، سمجھ میں آج کل سب سے زیادہ غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے وہ یہ ہے، سمجھ میں آیا نہیں، موبائل۔ پہلے گھر میں میاں بیوی، دو بھائی، دو بہن، دو ساتھی، گھر کے اہل و عیال والے سارے بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے حالات پوچھتے تھے، تیری حالت کیسی ہے، تیرا تجارت کیسا چل رہا ہے، تیرا معاملہ کیسا چل رہا ہے۔ اور آج 4-5 بیٹھے وہ ہر ایک موبائل لے کر بیٹھے گا، اور ہر موبائل میں مشغول ہوگا، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
لوگوں سے تعلق بڑھ گئے اور اپنوں سے تعلق ختم ہو گئے. سمجھ میں آیا نہیں؟ خیر بہرحال دیکھو یہ جو زمانہ چل رہا ہے قرب قیامت کا زمانہ ہے. فتنے عجیب عجیب نکلیں گے اور بھی نکلیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں تو آتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا. ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا. ابھی وہ زمانہ آیا نہیں، ابھی تو صرف اتنا ہی زمانہ آیا ہے کہ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ابھی تو اتنا ہی زمانہ آیا ہے، لیکن پھر کیا ہے زمانہ اور زیادہ خراب آئے گا. بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اگر ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اپنی ایمان کو بچانے کا کام نہیں کیا ہوگا، تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے، وہ اللہ جانے. اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں بنایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا جو درجہ ہے وہ درجہ بھی ہمارے سامنے ہے نا. کیا ہے امت محمدیہ کا کنتم امتن، سمجھ میں خیر امت ہے. پھر اس کے علاوہ امتم وسطن لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. قیامت میں دوسری قوم کی گواہی دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت نوح آئے تھے، حضرت نوح نے کیا تھا. کتنا بڑا درجہ ہے. اس درجے کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اس کے لیے کچھ کام تو ایسے ہیں کہ ہمیں پابندی کے ساتھ اس کو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کرنا چاہیے. اور اس کے متعلق حضرت نے بھی بتایا تھا اور گزشتہ کل میں نے بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ تبلیغ میں جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے کلمے سکھلائے جاتے ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھو 300 مرتبہ صبح کو، تیسرا کلمہ 300 مرتبہ صبح کو، استغفار کو 300 مرتبہ صبح کو، درود شریف 300 مرتبہ صبح کو ہے. اور کتنا آسان ہے، 5 منٹ میں تو آدمی اطمینان سے 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. 5 منٹ میں تو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں. لیکن میں اگر یہ پوچھوں، بے عزتی نہیں کرنا مقصود، میں پوچھوں کہ آج بتاؤ کہ کس نے 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا ہو. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہت 50 بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے اگر 2 نے 3 نے 5 نے اگر انگلی اٹھا دی تو اکثریت ہی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو ہم سب جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، سستی آ جاتی ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے لکھا کہ معمولات کا پابندی کا کام نہیں کیا، تو حضرت نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے لکھا حضرت سستی آ گئی. سمجھ میں فرمایا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں لکیر دوڑ کے نیچے لکھے کہ سستی کا علاج ہے چستی. سستی کا علاج ہے چستی. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اگر تم کوئی علاج بتا دو کہ معمولات بھائی چستی کرو، خود ہی کرو، تبھی یہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ چاہ رہے ہو تو بہت سارے میدان تو بہت وسیع ہے. ہر ایک کو کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہ کرنے کے ہیں. اب اس کرنے کے جو کام ہیں اس میں سے اہم کام کو لے لو. مثلا یہ ہے کہ چلو بھائی ہماری نماز کی پابندی نہیں ہے، آج سے ہم نے یہ طے کر دیا کہ 40 دن تک یا 1 مہینہ تک 2 مہینے تک ہر نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. سمجھ میں؟ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پہلا کلمہ پڑھیں گے، جو ابتدائی معمولات ہے وہ ادا کریں گے. یہ کرنے کے کام ہے. اور نہ کرنے کے کام ابھی بتائے، اس میں اور بھی بہت سارے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آنکھوں کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ کانوں کی حفاظت ہے بہت ساری چیزوں سے، اجنبیہ سے بات کرنے سے، میوزک سننے سے، وہ سب تم لوگ جانتے ہو. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور تیسرا ہے زبان. تو یہ ہمارے بدن ہی کے 3 حصے ہیں، آنکھ، کان اور ناک. آنکھ، کان اور منہ. ان تینوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور کتنے گناہ ہم کرتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. کم سے کم ان کو درست کر لو. اگر یہ درست ہو گیا